میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے، مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والے، اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا، کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا، اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کر رہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے، اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گئے، تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے۔ ارشاد فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں باکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی، وہ ہمہ تن گوش ہو گئے کہ جی حضور ارشاد کیجئے۔ تو آقا کریم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہے، تو اس لیے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، ان میں سے دوسرا بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عقوق الوالدین کو بیان فرمایا۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی،
اور یہ شریعت اسلامیہ کا ہم سے تقاضا ہے. اور ویسے بھی اولاد اگر طبعاً فطرتاً شکر گزار ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ملعون من سب اباہ، ملعون من سب اباہ، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. تو کتنی سخت مذمت کی گئی اس شخص کی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے. ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، 3 مرتبہ فرمایا. اس شخص کی ناخواہ آلود ہو، پھر اس کی ناخواہ آلود ہو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناخواہ آلود ہو. تو قیلا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناخواہ آلود ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، جس نے والدین کو، ایک کو یا دونوں کو، بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس شخص کی ناخواہ آلود. اور یہ تیسری بات ارشاد فرمانے سے قبل حضور نے تکیہ چھوڑ دیا تھا. حضور ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، لیکن جب حضور یہ بات ارشاد فرمانے لگے فجلس وکان متکئا، تو حضور بیٹھ گئے اور حضور نے تکیہ چھوڑ دیا. اور حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسری چیز جھوٹی بات کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے. تو یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت تاکید کرنا جھوٹ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے. اچھا یہاں ایک بات رک کے یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے. تو اس کی تاکید اتنی زیادہ کیوں کی؟ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور آقا کریم علیہ السلام بار بار ارشاد فرماتے رہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کو بڑا گناہ سارے سمجھتے ہیں. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہر شخص سمجھتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر کوئی شخص ماں باپ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، تو لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے کہ یہ برا شخص ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے. تو یہ تو گناہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن عمومی طور پہ جھوٹ بعض معاشروں کے اندر یوں رچ بس جاتا ہے کہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا. اس لیے حضور نے اس پر خاص تاکید کی اور ٹیک چھوڑ کے آگے بڑھے اور پھر بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھنا. جس طرح اکبر الکبائر میں شرک ہے، اکبر الکبائر میں حقوق الوالدین ہے، اسی طرح یہ بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے. تو جھوٹ بولنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے. تقریباً 200 قرآنی آیات جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید اور ترغیب میں ہے، اور سینکڑوں احادیث جھوٹ کی مذمت میں اور جھوٹ سے دامن کو بچانے کی تلقین پر مشتمل ہے. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں جھوٹ کے مرض سے نجات دے اور ہمیں ہمیشہ سچ اور سچائی کی توفیق سے مالا مال کرے. آئیے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس شخص کی نیت مقصد زندگی آخرت طلب کرنا ہے، وہ دنیا پہ آیا اس لیے ہے، اس کی آرزو ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، وہ دن رات لگا ہوا ہے آخرت کو درست کرنے کے معاملے میں. جس کا مقصد زندگی طلب آخرت ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شاملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے، اور دنیا ساری اس کے پاس جو ہے ایسے آتی ہے اس کے پاس جس طرح کے لونڈیاں آتی، لونڈی بن کے، خادمہ بن کے، نوکر بن کے دنیا اس کے قدموں تلے آتی. یہ وہ جس کا مقصد آخرت ہے. دنیا کی مثال سائے کی ہے نا، سائے کے پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتا ہے، سائے کے آگے بھاگو تو پیچھے بھاگتا ہے. جس کی طلب دنیا نہیں ہے، جس کی طلب آخرت ہے، تو اس کے مقصد اور مقدر کی جو دنیا ہے وہ اس کو ملنی ہے، لیکن اس کو پیچھے بھاگے گی، لونڈیوں کی طرح، خادماؤں کی طرح اس کے پیچھے آئے گی. اور فرمایا ومن کانت نیتہ طلب الدنیا، اور جس کا مقصد زندگی طلب دنیا ہے، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتا ہے. وشتت علیہ امرہ، اور اس کے اوپر معاملے مشکل ہو جاتے ہیں، متنوع اور مختلف ہو جاتے ہیں، یہ بھی مصیبت، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ہر وقت پھنسا ہوا ہے. ولا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود
हुजूर फरमाया मिलता वही है जो उसके मुकद्दर में लिखा हुआ है। पहले को भी मुकद्दर का मिला, दूसरे को भी मुकद्दर का मिला, लेकिन पहले के पीछे भाग के दुनिया गई और दूसरा दुनिया के पीछे भागता रहा। पहले के पीछे दुनिया जलील होके आई और दूसरा दुनिया के पीछे जलील होता रहा। अब अगर आखिरत के तालिब बन जाएंगे तो दुनिया पीछे पीछे होगी, अगर दुनिया के तालिब बन जाएंगे तो फिर दुनिया आगे आगे होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही एक रिवायत है, फरमाते हैं कि अमरानी रब्बी बितिस्इन, कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझे 9 चीजों का हुक्म दिया। मेरे रब ने मुझे 9 चीजों का हुक्म दिया। खशियतिल्लाह फी सिर्र वल इलानिया, कि मैं एलानिया भी और मख्फी भी अल्लाह से डरूं। एक तो मुझे इसका हुक्म दिया, एलानिया तौर पे भी अल्लाह का खौफ हो और मख्फी तौर पे भी। दूसरी बात, वकलिमतिल अदल फिल गज़ब वल रिदा, गुस्से में हूं या कि खुशी के माहौल में मैं अदल इंसाफ को हाथ से ना छोड़ूं, कलमा अदल ही कहूं, मुझे ये भी हुक्म है रब ने दिया। तीसरा हुक्म, वल कसर फिल फक्र वल गिना, दौलतमंदी और मोहताजी गुर्बत दोनों अदवार के अंदर मुझे म्याना रवि से चलने का हुक्म दिया है। चौथी चीज, वो अन आसिला मन काताअन, जो मेरे से कता ताल्लुक करे मैं उससे ताल्लुक जोड़ूं, ये मुझे हुक्म दिया गया। पांचवा हुक्म ये दिया गया, वो ओतिया मन हारामानी, जो मुझे महरूम करे मैं उसकी झोलियां भर दूं। वो आफवा अमन ज़लमनी, और जो मेरे ऊपर जुल्म करे मैं उसको माफ कर दूं। वहीं यकूना समती फिक्रा, मैं खामोश रहूं तो फिक्र करूं। वह लुत्की जिक्रा, जब बोलूं तो जिक्र करूं। वह नजरी इबरा, जब देखूं तो इबरत हासिल करूं। वह आमुरा बिल उर्फ वकीला बिल मारूफ, और जब किसी को हुक्म दूं तो नेकी का ही हुक्म दूं। कहा मेरे रब ने ये मुझे 9 बातें इरशाद फरमाई है। अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो हुजूर ने इरशाद फरमाया वो भी समाअत कर लें। काला अमरनी खलीली बिसबईन, कहा मेरे आका मौला हुजूर सतबील मर्तबत ने मुझे 7 चीजों का हुक्म दिया। वो हुजूर फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया, इन 9 चीजों पे अमल कर। और यहाँ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं मेरे आका ने, हुजूर ने मुझे इन 7 चीजों पे अमल करने का हुक्म दिया। अब उन 7 चीजों को मन में उतारें और आज के इस जुमे के इज्तिमा में अपने दामन में लपेट के ले जाएं और इस पर अमल की कोशिश करें। पहली बात, अमरानी बेहुब्बिल मसाकीन वद्दनुव्व मिन्ह, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं हुजूर ने मुझे मिस्कीनों से प्यार करने का हुक्म दिया। वद्दनुव्व मिन्हुम, और फरमाया कि उनके पास बैठा करो। जो मिस्कीनों के पास बैठता उसमें तकब्बुर पैदा नहीं होता। पहला हुक्म हुजूर ने मुझे दिया कि मैं मिस्कीनों के पास बैठा करूं और उनके साथ मोहब्बत किया करूं। और दूसरा हुक्म हुजूर ने यह दिया, वह अमरानी अन अंजुरा इला मन हुवा दूनी वला अंजुरा इला मन हुवा फौकी, हुजूर ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अपने ऊपर ना देखूं, अपने नीचे देखूं। अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि मैं दमिश्क की जामिया मस्जिद में जुमा पढ़ने गया, मेरे किसी ने जूते उठा लिए। मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मजीद जूते खरीद सकता। बाजार में गुजर रहा हूं, दिल में ये बात आई कि जमाना तेरा एहतराम करता और तेरी ये हालत के जूते खरीदने के लिए रकम भी तेरे पास नहीं है। कहते हैं ये शिकवा पैदा हो ही रहा था, आगे से एक बंदा आ रहा था जिसके पाँव ही नहीं है। तो मैंने फौरन सर झुका दिया। मैंने कहा मालिक तेरा शुक्र है, जूते आज नहीं तो कल नसीब हो जाएंगे, मेरे पाँव तो सलामत हैं। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते मुझे हुजूर ने हुक्म दिया, अबू ज़र अपने ऊपर ना देखा करो, अपने नीचे देखा। तुम ऊपर देखते हो, अगर हम देख रहे हैं हमें पंखा भी नसीब नहीं है और हम यहाँ मैदान में बैठे हुए हैं तो उनको भी देखें कि जिनका घर लुटा हुआ है और वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, खाने के लुकमे का इंतजार कर रहे हैं, हम उनको भी देखें। जब नीचे देखेंगे तो करार आ जाए, जब ऊपर देखेंगे तो फिर बंदा बेताब हो जाएगा, मुस्तरब हो जाएगा कि आए हुए साथ क्या बन गया। इसलिए फरमाया कैसा जिंदगी गुजारने का ढब सिखाया हुजूर ने। फरमाया अब अनजुरा इला मन हुवा दूनी वला अनजुरा इला मन हुवा फौकी, अपने से ऊपर ना देखूं, अपने से नीचे देखूं। व अमरनी अन असिला रहमा व इन अदबरत, मुझे हुजूर ने यह हुक्म दिया कि मैं रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करूं, अगरचे वो पीठ फेर के भागना भी चाहें लेकिन मैं उनका पीछा ना छोड़ूं, मैं रिश्तेदारी के हक को निभाऊं। वह अमरानी अल्लाह अस्अला अहदन शैया, कहा मुझे हुजूर ने यह भी हुक्म दिया है कि अबू ज़र कभी किसी से कुछ ना मांगना, किसी के सामने सवाल ना करना, हाथ ना फैलाना। उलमा ने लिखा है कि जब इंतहाई बंदा मजबूर हो जाए, फंस जाए और जान के जाने का अंदेशा पैदा हो जाए, उस वक्त जरूरत बकदर हाजत मांग लेना जायज है। लेकिन जो अल्लाह है उस मौके के ऊपर भी
جو ہے وہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتے ہیں. آپ نے حدیث تو سنی حضرت ابو ہریرہ والی,